اگر آپ نیفٹیک ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اور آپ کا نیفٹیک کا ٹیسٹ ہے اور آپ نے ایجنٹ کو پیسے دینے کا سوچ رکھا ہے تو بالکل بھی ایسا نہ کریں. آپ انشاءاللہ تیاری کریں. آپ کی تیاری آپ کو بہت کام آنے والی ہے. ٹھیک ہے. ایجنٹ آپ سے 45-50 ہزار روپیہ لے لے گا. آپ 15 یا 16 ہزار میں آپ بآسانی یہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں. اس کے ٹوٹل 200 سوال ہیں اور ہم ہر ایسی سیریز میں 20 سوال کرنے والے ہیں. اگر آپ کا انگلش میں ہے تو آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, اردو میں ہے تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اردو میں تیاری کراؤں گا کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر ٹیسٹ اردو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سوال نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں کہ حفاظتی بوٹ پہننے کا بنیادی مقصد کیا ہے. تو اس کا ڈائریکٹ ہم اگر کریکٹ آپشن پڑھیں تو اس کا پیروں کو بھاری چیزوں سے بچانے کے لیے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارا کہ بھاری ڈبہ اٹھانے کا محفوظ ترین طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کا کریکٹ آپشن پڑھیں تو اس کا ہے کہ گھٹنوں کو موڑ دیں. گھٹنوں کو موڑنا یہ آسانی سے آپ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ خطرے کے نشانات کے لیے عام طور پر کون سا رنگ استعمال ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ رتا رنگ یا ریڈ یا سرخ اس کو بولتے ہیں, یہ رنگ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارا. سوال نمبر 4 ہمیں بول رہا ہے کہ ٹرک میں سب سے بھاری سامان کہاں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس فرش کے درمیان میں, ٹرک کے بیچ میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کو کوئی اور نقصان نہ ہو. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ہمارا کہ اگر ہم اس کی اردو پڑھیں تو اس کے بعد ہے کہ فریگل کے لیبل کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد اس کا جو کریکٹ آپشن اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹنے والی چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس کہ PPE کا کیا مطلب ہے. یہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے. اس میں کافی اس میں ایک اینک جس کو آپ بولتے ہیں یا گلاسز یا گوگلز بھی بولتے ہیں یہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہیلمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد بوٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہینڈ گلوز ہوتے ہیں. یہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ اور کور آل بھی اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ لوڈ شدہ پلیٹ جیک کو حرکت دینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس اے آپشن کریکٹ ہے. چیک کریں کہ راستہ صاف ہے پھر آپ اس کو اپنا مقصد کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہ ہاتھوں سے بوجھ اٹھانا. ٹھیک ہے. اس کا سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس مینول ہینڈلنگ سے کیا مراد ہے. مینول ہینڈلنگ سے مراد ہے ہاتھوں سے کوئی بھی اگر آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب آپ مینول ہینڈلنگ کر رہے ہیں. مینول ہاتھوں سے, ہینڈلنگ ہاتھ سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس کہ ڈبوں کی تہ لگاتے وقت کون سا اوپر جائے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے ہلکا ڈبوں کی تہ لگاتے وقت آپ نے یہ یاد رکھیں کہ سب سے جو ہلکا ہوگا وہ سب سے اوپر جائے گا. اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس کہ بوجھ اٹھاتے وقت جسم کو موڑنے سے کیوں بچنا چاہیے. اس کا جو کریکٹ بی آپشن کریکٹ ہے کہ کمر کی چوٹ کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے ہمیں مطلب جو گھٹنے ہیں وہ موڑنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے ہمارے پاس. سوال نمبر 11 میں بول رہا ہے کہ اس کے کام کیا ہوتا ہے. اسپاٹر کا اسپاٹر کا کام کیا ہوتا ہے. ڈرائیور کی رہنمائی کا جو اسپاٹر ہوتا ہے, اسپاٹر ایک جگہ کو بولتا ہے, جو جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈرائیور کو کہ آپ کہاں پہ لے کے جانا ہے گاڑی کو, اس کو ہم اسپاٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے ہمارے پاس کہ نو انٹری مطلب داخلہ میں جہاں پہ منع ہو, نو انٹری کے نشان کا کیا مطلب ہے. جہاں اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. سوال نمبر اس کا کریکٹ ہو گیا, جواب اے اس کا کریکٹ ہو گیا. اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے ہمارے پاس کہ بوجھ تولنے کے لیے کون سا اوزار استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ وزن کرنے والی مشین جو ہوتی ہے وہ بوجھ کو وزن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے ہمارے پاس کہ ٹرک سے سامان کو پھسلنے سے کیسے روکا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا بی آپشن کریکٹ ہے اس کا کہ رسیوں یا پٹیوں سے استعمال کریں, یعنی کہ اس کو باندھ دیں تو اسے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے ہمارے پاس کہ خشک رکھیں کی علامت کیسے ہوتی ہے. جو خشک رکھیں اس کی علامت کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی علامت چھتری ہوتی ہے, امبریلا ہوتا ہے, وہ جو علامت ہے اس کا مطلب ہے اس چیز کو آپ نے خشک رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے ہمارے پاس کہ اندھیرے گودام میں نظر آنے کے لیے کیا پہننا چاہیے.
تو ریفلیکٹنگ ویسٹ جیکٹ پہننی چاہیے، بی آپشن صحیح ہے، جو کہ کورال کے اوپر جو پٹی لگی ہوتی ہے، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی لائٹ لگ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کورال کے اوپر آپ نے کوئی لائٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا قدرتی ایک بنایا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے ہمارے پاس کہ ڈبوں کی غیر مستحکم ڈھیر کا کیا خطرہ ہے؟ تو یہ اس کی گر کر چوٹ لگ سکتی ہے، جو غیر مستحکم اگر پڑے ہیں تو آپ اس کے اوپر اگر پاؤں رکھتے ہیں تو پھسل سکتے ہیں، اس آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے ہمارے پاس کہ اگر آگ سے نکلنے کا راستہ بند ملے تو کیا کریں؟ رپورٹ کریں اور صاف کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بی آپشن کریکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے کہ کون سا حفاظتی سامان آنکھوں کو دھول سے بچاتا ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اینک یا گلاسز یا گاگلز ہوتے ہیں جو یہ سیفٹی میں آتے ہیں، تو یہ آنکھوں کو دھول سے بچاتے ہیں، اس کا بی آپشن کریکٹ ہے 19 کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے ہمارے پاس، جو کہ لاسٹ سوال ہے کہ سیڑھی استعمال کرنے سے پہلے کیا چیک کرنا چاہیے؟ اس کی مضبوطی اور اسٹیبلٹی چیک کرنی ہے کہ وہ مضبوط ہے اور اس کا جو حالت ہے وہ کیسی ہے، پرانی تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے 20 سوال ہیں، اور نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا وہ 20 سے لے کر 40 تک ہوگا۔ آپ ایجنٹ کو 40 سے 50 ہزار بالکل مت دو، آپ یہاں پر 200 سوال کی تیاری کریں، جو میری گارنٹی آپ انشاءاللہ فیل نہیں ہوگے۔ شکریہ۔